وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اصغر تھیم۔ ناظرین، میں مسلسل کچھ ہفتوں سے آپ کے سامنے ایک ولاگ کر رہا ہوں، لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بال اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ ہر روز مجھے نئے سے نئے مسائل میرے سامنے نئے سے نئے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مجھ سے رابطہ ہوتا ہے، اگر ہر ایک کی داستان سنی جائے تو پہلے سے بڑھ کر جو اگلا دوست ملتا ہے اس کا مسئلہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ آج میرے سامنے پاکستان کی ہماری ایک بہن، میری ایک بیٹی سدرا رمضان، جس کے مطابق کہ وہ نوعمری میں تقریباً کچھ 6-7 سال کی تھی کہ ان کے والد صاحب وفات پا گئے۔ آج وہ 19 سال کی ہے۔ ان کے مطابق کہ ہماری 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ یہ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی ہے۔ ان کی بہنیں بڑی ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بھائی جو اس وقت بوتیک کا کام کرتا ہے، اور جب 12-15 سال پہلے سے جیسے ان کے مطابق ان کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے گھر چلانا، رن کرنا اور سروائیو کرنا انتہائی مشکل تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ، میری والدہ نے محنت کر کے مجھے میٹرک تک پہنچایا۔ تو جیسے ہی میں 8 سے میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے وطن کے اندر اور وطن سے باہر مختلف قسم کے مسائل، کبھی بیرونی سازشوں کا سامنا ہے ہمارے ملک کو، اور کبھی اندرونی سازشوں کا سامنا ہے۔ کبھی ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے لوگ کچھ ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جہاں کے جو اندرونی لوگوں کو، جن کو امن و امان کو خطرہ ہوتا ہے، تو یہاں میں دیکھتی ہوں کہ ہماری پولیس ان کے خلاف سینہ سپر ہوتی ہے، کاروائیاں کرتی ہے، ڈاکو پکڑتی ہے، کہیں پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ڈاکو مارے جاتے ہیں، کہ ایون وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے کئی پولیس آفیسر بھی جوان شہید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے سرحدوں کے جو محافظ ہیں، اور وہ بیچارے دن رات ہماری نگہبانی کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہادتیں اور وہ بہت ساری مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو میں ان عزائم کو، ان جذبات کو دیکھ کے جب میں نے بڑی ہوئی، تو میں نے، چونکہ میں ایسے گھرانے میں ہوں کہ جہاں سے یہ تعلیم کو جاری رکھنا، سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، تو اس کے بعد میں نے حال ہی میں دیکھا کہ پنجاب پولیس کے اندر کچھ بھرتیاں آئیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے نامینیشن کاغذ فل کر دیے۔ ان کے مطابق کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو ریکوائرمنٹس تھی ایک ایز اے سولجر کی، کہ ان کا قد بھی ٹھیک ہے، قد بھی ہے، اور وہ اپنی دوڑ بھی کراس کر چکی ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ ہے اس کے لیے وہ باقاعدہ تیاری کر رہی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ میں اپنی آواز، جو ہمارے مریم نواز صاحبہ ہے، یا آئی جی پنجاب صاحب جو ہمارے اس وقت پنجاب پولیس کے سینئر افسر ہیں، وہ ان تک میری آپ آواز کو پہنچائیں۔ تو آج میں اس سلسلے میں ان کی آواز اعلیٰ حکام تک، یعنی ارباب اختیار تک، اور آئی جی پنجاب خصوصاً ڈاکٹر عثمان انور صاحب تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں۔ تو میں آپ سے ان کی بات بھی کرانا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنی زبانی مختصر طور پہ اپنی کچھ رودات جو ان کے ساتھ ہوئی بیتی، اور وہ جو چاہتی ہیں، جو ان کے اندر عزائم ہیں، جو وہ درد رکھتی ہیں، جو وہ ولولہ رکھتی ہیں، وہ آپ کے سامنے خود پیش کریں۔ تو میں خود آپ کی بیٹی سے اپنی بات کراتا ہوں، سدرا رمضان سے۔ جی بیٹا، آپ کتنی عمر کی تھیں کہ جب آپ کے والد صاحب وفات پا گئے؟ 6-7 سال کی عمر میں تھی والد صاحب کی death۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن کچھ ایسے مراحل، ایسی مشکلات آئی جس کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی۔ ہمیشہ سے میری کوشش تھی کہ میں کچھ بنوں، اپنے ملک کے لیے کچھ کروں۔ خواہش تھی کہ میں آرمی میں جاؤں یا پولیس میں جاؤں، کچھ ایسا بنوں کہ جس سے میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ بامشکل میں نے میٹرک پاس کیا۔ اب پولیس کی بھرتیاں آئی ہوئی تھی، جو کہ میری عمر بھی ٹھیک تھی، تو میری ہائٹ بھی ٹھیک تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپلائی کیا۔ میں نے یہ 2 مراحل پاس کیے، رننگ پاس کی، میں نے ہائٹ کا مرحلہ پاس کیا۔ اب میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، جو کہ میں ایک یتیم ہوں، تو یتیم میرے جیسے کچھ بہت سارے یتیم ہوں گے، کچھ فوجیوں کی بیٹیاں ہوں گی، کتنے شہیدوں کی بیٹیاں ہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ ایسا کروں، کچھ بنوں، اور کچھ ایسے یتیم ہوں گے جن کے پاس سورسز نہیں ہوں گے تعلیم کے،
اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر کچھ نہ کچھ کریں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ جب والد سر پہ نہیں ہوتا اور جب انسان خاص طور پہ اس پہلو کی طرف آتا ہے تو یقینی بات ہے اس کے اندر وہ قدری ایک محبت اور وہ شفقت اور وہ جو ایک ولولہ ہے وہ یقیناً انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو بہرحال پھر اس کے باوجود بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی نے اپنے ضبط قابو کرتے ہوئے کس انداز کے اندر اپنے جذبے کا اظہار کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور کتنی نیک تمنائیں ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک یتیم ہے. وہ سمجھ سکتی ہے کہ یتیمی کا دکھ کس طرح ہوتا ہے اور اس کو ہضم کرنا، اس سے سروائیو کرنا کس قدر مشکل اور کٹھن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہیں، ان کو اس بیٹی کی فریاد کو سنتے ہوئے، کیونکہ وہ ان کے مطابق کہ میرے پاس مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا عثمان انور صاحب کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سفارش نہیں ہے. میں اہل بھی ہوں، میں صلاحیت بھی رکھتی ہوں، میں جذبہ اور لگن بھی رکھتی ہوں، لیکن جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک چیز رائج ہے، میرے پاس اس طرح کی کوئی باقاعدہ سورس نہیں ہے، کوئی اچھی سفارش نہیں ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ جوائن کر سکوں جس طریقے سے. تو میری آپ ہی سفارش ہیں. تو ان کے مطابق بیٹی آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ بتائیں ذرا خود. میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے اس کے لیے میں اہل قرار دیتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، اپنے ملک کے لیے مزید کچھ نہ کچھ ایسا کروں جس سے میں اپنا نام روشن کروں، اپنے ملک کا نام روشن کروں کہ میں ایک پاکستانی بیٹی میں کچھ کر سکتی ہوں. یہ جذبات ہیں وہ اپنا اور اپنے خاندان کا اور اپنے ملک اور ملت کا نام روشن کرنے کے لیے ساری تگودو کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق کہ میرے پاس اور سورس نہیں ہے. جب مجھے پنجاب پولیس کے اندر ایک کانسٹیبل بھرتی، سولجر بھرتی کر لیا جائے گا تو وہ اپنے سروائیول کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مزید آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھی ان کے پاس یہ ایک حل ہے. تو یہ ان کی طرف سے استدعا ہے، مدعا ہے کہ انہیں فی الفور طور پہ انہیں بھرتی کیا جائے، تو وہ ملک و ملت کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ اگلی ایک تعلیم جو اس کی خواہش ہے کہ میں جاری رکھ سکوں، ان کے لیے بھی یہی ایک حل ہے تاکہ اس کو مناسب ارننگ ملے. تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور آئی جی پنجاب سے درخواست ہے کہ بیٹیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، آپ کی یہ بیٹی ہے، آپ کو اس کی فریاد کو سننا ہوگا.